تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ ہماری سیریز اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ہماری اپنی اس سیریز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک وصف کا تذکرہ کیا جو نرمی اور شفقت سے ریلیٹڈ تھا۔ الحمدللہ عز و جل، آج بھی ایک پیارے آقا کا نیا وصف ہم لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کا تذکرہ کریں گے، اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایمان اور حیا یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا اپنے آپ اٹھ جاتا ہے، یا ایک نکل جائے تو دوسرا اپنے آپ نکل جاتا ہے۔ تو ایمان اور حیا یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے، اور جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں، یا جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے، اور جہاں ایمان نہیں وہاں حیا نہیں۔ الحمدللہ عز و جل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے وصف پر انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کریں گے، اور بھی کچھ مفید باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کی طرف بھی بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ only 50 times درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، ہماری اس سیریز کی رونق بڑھانے کے لیے، پیارے آقا کی پیاری پیاری نعت سنانے کے لیے آج ہمارے مہمان نعت خواں ہیں تمیم بھائی۔ اور تمیم بھائی، آپ کو بھی ویلکم، ہماری اس سیریز میں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ تمیم بھائی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بڑا ہی پیارا کلام ہم سننے کی فرمائش کرتے ہیں۔ تمیم بھائی، اگر یہ کلام آپ سنا دیں کہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، انشاءاللہ عز و جل ہمارے ناظرین بھی آپ کی پیاری آواز میں یہ کلام سننا چاہیں گے۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، اور میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا
دربار سچ مجھے میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، اور جو ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جاری، جو ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا اور بہترین کلام تمیم بھائی نے اپنی پیاری پیاری آواز میں سنایا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یقیناً یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے در کی ہمیں با ادب بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل، اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پروگرام میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شرم و حیا کے متعلق۔ یہ ایک ایسا وصف ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ اس کو اپنایا جائے۔ ہاں، شرم و حیا مختلف اقسام کی ہوتی ہے، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شرم و حیا کیسی اور آج ہم کس انداز پر اپنی لائف کو گزار رہے ہیں، آئیے کچھ مفید باتیں سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایف جی این چینل کے ناظرین، دو اہم باتیں ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک بات یہ کہ شرم اور حیا ان دونوں کا کیا معنی ہے۔ تو یہ دو الفاظ تو ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شرم و حیا کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے۔ شرم و حیا اس وصف کو یعنی اس اچھی عادت کو کہتے ہیں جو بندے کو ہر اس چیز سے روک دے جو اللہ پاک اور اس کی مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں۔ یعنی شرم و حیا کا ایک سمپل سا مطلب یہ بتایا گیا ہے،
اور بڑے آسان الفاظ میں. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر وہ بات جو اللہ پاک کو بھی ناپسندیدہ ہو اور اس کی مخلوق کو بھی ناپسندیدہ ہو، تو ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ شرم و حیا کہلاتا ہے. حدیث پاک میں وارد ہے کہ جب تجھ سے حیا جاتی رہے تو پھر جو چاہے کر گزر. یعنی اب ایک آدمی کے اندر سے یہ وصف ہی چلا جائے تو کہتے نا کہ یار اب جانے دو، بولے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ اب تمہارے اندر تو یہ چیز ہے ہی نہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں گویا ایسا لگتا ہے کہ شرم و حیا جس کے اندر نہیں ہے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہو کہ اب تجھے جو کر گزرنا ہے کر لے، کیونکہ بھیا تو ہے ہی نہیں نا اب شرم و حیا والا، اور تیرے اندر یہ وصف ہی نہیں ہے، تو اب تو جو چاہے کر لے. خیر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کی اگر بات کی جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وصف کمال درجے تک، اس کی انتہا تک پہنچا ہوا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی وصف میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں. اور آج جس وصف کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شرم و حیا کے متعلق، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس باب میں ایک دو حدیثیں اس ٹاپک پر بھی جو ہے نا آپ نے ذکر فرمائی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر جو ہے نا وہ نگاہیں جھکا کر رکھنا. یہاں پر مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا شعر یاد آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تمیم بھائی اگر اس کو طرز میں سنا دیں. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. FGN چینل کے ناظرین، قربان جائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا پر کہ آنکھیں جھکی رہتی اور پیارے آقا کی بینائی کی رفعت ایسی کہ ایسی اونچی نظریں، ایسی اونچی نگاہ کہ عرش اعظم کو دیکھ لیا کریں اور چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیا کریں. خیر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شرم و حیا پر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں. آئیے ایک ایسی شرم و حیا کی ہم بات کریں گے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حیا کی، شرم کی کئی قسمیں ہیں، اور ان میں ایک قسم یہ ہے کہ جسے کہا جائے گا کہ کرم کی حیا. ہاں، یعنی کرم فرمانا، کرم کرنا. تو اس میں بھی جو ہے نا تمیم بھائی ایک حیا کا انداز ہوتا ہے. وہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا ولیمہ فرمایا، تو ولیمے کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چند لوگ جو ہے نا وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پیارے آقا کرم فرمانے والے، رحم فرمانے والے. تو اب پیارے آقا کی کرم نوازی میں بھی کیسی حیا ہے کہ ولیمے کا کھانا کھانے کے بعد جب چند لوگ بیٹھے رہے اور باتوں میں مشغول رہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ان کا بیٹھنا جو ہے نا یہ ایک بار گزر رہا تھا، کیونکہ اب مہمان جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو ہے نا پیارے آقا نے ایسی کرم نوازی فرمائی اور حیا کے ساتھ کہ کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے، کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے، اور ایسی کرم نوازی فرمائی کہ اپنے مہمانوں کو اٹھنے کا حکم نہیں فرمایا. ایسی کرم نوازی فرمائی. تو اس قسم کو کہتے ہیں کہ کرم کی حیا، یعنی کرم کرنے کے دوران بھی جو ہے نا یہ حیا کا وصف اپنانا. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ احزاب میں اس واقعے کی طرف جو ہے نا اشارہ فرمایا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کون سی آیت ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو آگے سناؤں گا. اسی طرح پہلی قسم کے بعد اب دوسری قسم کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری قسم جو ہے نا عاشق کی اپنے محبوب سے شرم وہ حیا والی ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے سامنے جو ہے نا وہ بولنا بھی دشوار ہوتا ہے. اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شرم و حیا کو اگر آپ یہاں دیکھیں گے نا
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے محبت فرمانے والے. اچھا، اب معراج کا واقعہ اگر ہم یہاں پر لیں تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مکان سے لامکان میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر جو ہے نا جب 50 نمازیں فرض کی گئی تو بار بار اللہ کے محبوب کا بارگاہ الہی میں حاضر ہونا اور نمازوں کو کم کروانا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب پھر دوبارہ جائیے اور رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اور کم کی جائیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. تو اب یہ جو ہے نا ایک دوسری قسم ہے کہ محبوب سے جو ہے نا وہ شرم کی جائے، حیا کی جائے، اور وہاں بولنے میں بھی جو ہے نا شرم و حیا ہوتی ہے. اسی طرح تیسری قسم کی جو حیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بندگی کی شرم و حیا، کہ بندہ جو ہے نا عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو قاصر پائے اور اپنے رب سے جو ہے نا وہ شرم و حیا کرے، اور پھر شرم و حیا کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے رب کی بندگی کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں قیام میں کھڑا رہے، اپنے رب کی بارگاہ میں رکوع کی حالت میں چلا جائے. الغرض رب کی بارگاہ میں، اپنے مولا کی بارگاہ میں ایسے انداز پر حاضر ہو کہ بندگی کی شرم و حیا جسے کہا جائے گا کہ عبادت میں بھی جو ہے نا اس کے پاس شرم و حیا ہو، تاکہ اسے اخلاص نصیب ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی وہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو. چوتھی شرم و حیا کی قسم یہ ہے کہ خود اپنی ذات سے شرم و حیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے تمیم بھائی، یہ ایسی شرم و حیا ہوتی ہے کہ آدمی جب ہمت سے کسی کام کو کرتا ہے تو کام کرتے کرتے اس میں کوئی نقص رہ جائے تو اب وہ کہتا ہے نا کہ اسے اپنے آپ کو گلٹی فیل ہو رہا ہوں کہ یار میں اتنا بھی کام نہیں کر سکا. تو اب یہ جو شرم و حیا ہے نا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ شرم و حیا کا اعلیٰ درجہ ہے کہ بندہ جب اپنے آپ سے شرم و حیا کرے گا تو دوسروں سے بھی شرم و حیا کرے گا. جو بندہ اپنے آپ سے ہی نہیں شرماتا تو وہ دوسروں سے کیا شرمائے گا. اور حضرت سیدنا ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا نا، بلکہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ باتھ روم میں نہانے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں اور اپنے رب سے شرم و حیا کی وجہ سے جو ہے نا وہ سکڑ جاتا ہوں. یعنی کہ برہنہ کوئی وہاں پر ہوگا نہیں. ظاہر ہے کہ آدمی جب نہانے کے لیے جاتا ہے تو اپنے کپڑے نکال لیتا ہے اور نکال کر ہی نہا رہا ہوتا ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا ایسی. اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ، بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر جو ہے نا وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک انداز پر تشریف فرما تھے. تو وہاں پر جو ہے نا صدیق اکبر حاضر ہوئے اور جو عرض گزار ہونا تھا وہ ساری باتیں کی. پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے نا فاروق اعظم حاضر ہوئے اور تیسری مرتبہ میں جو ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دستک دی اور پیارے آقا کو بتایا گیا کہ حضور عثمان غنی جو ہے نا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید جو ہے نا اپنے کپڑے وغیرہ درست کیے اور ایک الگ انداز پر تشریف فرما ہوئے. تو ان کے جانے کے بعد جو ہے نا پوچھا گیا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. FGN چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک بڑا ہی پیارا شعر یاد آ رہا ہے کہ تمیم بھائی اگر اس کو سنا دیں. با حیا جن سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی، با حیا جن سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی، دیکھ کر جن کو پنڈلی چھپائے نبی، جن سے کرتے ہیں قاسم فرشتے حیا، تیسرے وہ خلیفہ ہے عثمان ہے، تیسرے وہ خلیفہ ہے عثمان ہے. سبحان اللہ، کیسی وہ شخصیت ہوگی کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں گے.
تو FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شرم و حیا پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک دو انٹرسٹنگ سٹوریز بھی ہم نے سنی، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین بھی۔ اب آئیے رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب میں، جس کا واقعہ، جس کی سٹوری ابھی آپ نے سنی، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ بات نبی کو ایذا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، یعنی پیارے آقا کا اپنے مبارک حجرے میں تشریف لے جانا، پھر باہر آنا، پھر تشریف لے جانا، پھر باہر آنا، اور ایسی کرم نوازی اپنے مہمانوں کے ساتھ انہیں جانے کا نہیں فرمایا، حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ فرما بھی سکتے تھے، لیکن یہ کرم نوازی والی حیا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اور کیا ارشاد فرمایا کہ ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے، اور اسلام کا خاص خلق حیا ہے۔ تبھی تو ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب تمہارے اندر سے ایک رخصت ہو جائے تو دوسرا اپنے آپ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو شرم و حیا کا پیکر بنائے رکھیں۔ اگر آج ہم اپنی سوسائٹی پر، اپنے معاشرے پر اگر تھوڑا سا غور کر لیں تو آج کا ہمارا دور ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے بے حیائی کو ماڈرنٹی کا یا ترقی کا نام دیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ اب وہ چاہے کسی طرح کا فنکشن ہو، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ پیاری پیاری سنت نکاح کرنا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی سنت مبارکہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے ایک بہترین رشتہ قرار دیا، جو شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، اور نکاح کے ذریعے ایک حلال ذریعے کی طرف وہ بڑھتے ہیں۔ لیکن ایسی پیاری پیاری سنت کو ہم نے نہ جانے کیسی بے حیائی کی نظر کر چکے ہیں کہ ناچ گانے کی محفلیں، بے ڈھنگے کپڑوں کا پہن لینا، اس کے علاوہ دیگر رسم و رواج کے اندر مبتلا ہو کر، رسم و رواج کو اپنا کر غیر شرعی معاملات کرنا اور ان میں بے حیائی کے مظاہرے کرنا، یقیناً آج ہمارے معاشرے کو یہ تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیا کیسی تھی اور آپ کتنے حیادار تھے۔ میں ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کنواری پردہ نشین عورت سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے۔ جی ہاں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کے بارے میں جو علماء نے ارشاد فرمایا، آئیے اس کو بھی سنتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں انتہا درجے کی حیا تھی۔ اور کیسی حیا تھی؟ اب اس کو یہاں بہت ساری اگزامپلس دی گئی، اور علماء نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ حیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ شرم و حیا کی اور زیادہ پیکر ہوتی ہیں، پردے کی اور زیادہ پیکر ہوتی ہیں۔ اچھا، اب عورتوں میں بھی کنواری جو لڑکی ہوتی ہے وہ اور زیادہ جو ہے نا شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، اور لڑکیوں میں بھی وہ لڑکی زیادہ شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے کہ جو با پردہ ہوتی ہے۔ اچھا، مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شرم و حیا ایسی تھی کہ ایک کنواری لڑکی کہ جس کا ان قریب جو ہے نا وہ نکاح ہونے والا ہو، تو 2-4 دن پہلے جو اسے گھر میں ایک کونے میں بٹھایا جاتا ہے، جو ایک رسم و رواج شرعی معاملات پر اور شریعت کے دائرے میں کیے جاتے ہیں، تو ان دنوں میں وہ کنواری لڑکی جس کا اب 1-2 دن میں یا اگلے دن میں نکاح ہونے والا ہے، اب اس کی جو شرم و حیا ہوتی ہے نا، تو وہ شرم کے مارے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی، یعنی وہ یوں سمجھے کہ ایک سہمی ہوئی ہوتی ہے اور شرم و حیا میں اتنی ڈوبی ہوئی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس اس جیسی شرم و حیا اب کسی کے پاس نہ ہو۔ تو ایسی کنواری لڑکی سے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شرم و حیا میں زیادہ تھے، اور اس سے بھی زیادہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شرم و حیا فرمانے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مسلمانوں کی پیاری ماں
ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شرم و حیا کے متعلق کہ آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ فحش کلام تھے، نہ بیہودہ بات فرماتے تھے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ کمال حیا کی وجہ سے میں نے کبھی بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کپڑوں کے نہ دیکھا۔ اب یہاں پر یہ چند ایک باتیں جو ہے نا میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جب بندے کے اندر شرم و حیا ہوتی نا تمیم بھائی تو وہ فحش کلامی نہیں کرتا۔ اب فحش کلامی میں گندی باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، ایک شرم و حیا کا پیکر جو بندہ ہوتا ہے نا، جیسے شرم و حیا کی تعریف میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ شرم و حیا کہتے کسے ہیں، تو شرم و حیا ہر اس بات کو کہا جائے گا کہ جو اللہ پاک کو بھی پسند نہیں ہے اور اس کی مخلوق کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو اب گالی دینا کس کو پسند آئے گا؟ گالی سننا کس کو پسند آئے گا؟ اچھا، اسی طرح جو ہے نا بیہودہ باتیں کرنا، یہ بھی کسی کو پسند نہیں آتا، نہ رب کو پسند ہے، نہ انسانوں کو، اس کی مخلوق کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ بازاروں میں شور مچانا، چلانا، پکارنا، یہ بھی جو ہے نا بات کسی کو پسند نہیں آتی۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی اگر بازار میں شور ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں بولے یار کون کر رہا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ کبھی کبھی اس طرح شور مچانے والے کو آپ نے چپ کرایا ہوگا یا تو بیزاری کا اظہار کیا ہوگا۔ تو اب شرم و حیا جس کے اندر ہوتی ہے نا، وہ یہ سارے کام نہیں کرتا۔ لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تھوڑا سا غور کر لیں کہ میں کہیں شور مچانے والا تو نہیں، میں کہیں فحش کلامی کرنے والا تو نہیں، میں کہیں بیہودہ باتیں کرنے والا تو نہیں۔ اسی طرح شرم و حیا کا جو ہے نا تمیم بھائی ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرم و حیا ایسی کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ شاید ہماری یہ تربیت ہوتی ہے انجانے میں یا جان کر کہ گالی دینے والے کو گالی دو، ہاتھ اٹھانے والے کو ہاتھ اٹھاؤ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چوڑیاں تھوڑی پہنی ہم نے، ہم بھی تو بھائی مارنا جانتے ہیں، ہم بھی لڑنا جانتے ہیں، ہم بھی گالی گلوچ کرنا جانتے ہیں۔ تو نہیں، بلکہ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی کر لی ہے، زیادتی کر لی ہے، تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ اور پھر ایک اور بات جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ارشاد فرمائی گئی کہ بغیر کپڑوں کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھا گیا، حالانکہ یہ ایک گھر والی بات ہے، ٹھیک ہے، شوہر اور زوجہ کے درمیان والی بات ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی جو ہے نا شرم و حیا کے پیکر بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شرم و حیا کا ایک انداز یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی قہقہا نہیں لگایا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا انداز شرم و حیا کے متعلق ایسا تھا کہ بس مسکرا دیا کرتے، تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، کبھی کوئی ناراض بات ہوتی نا تو وہاں پر کوئی ایک اس طرح ناراضگی کا یا وہ ہوتا نا کہ معاذ اللہ جہالت کا انداز اختیار کر جانا، تو یہ پیارے آقا کے اندر تو ہے ہی نہیں۔ تو وہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی بات ناگوار گزرتی، کوئی بات ناپسند ہوتی تو بے توجہی فرما لیا کرتے یا اپنا رخ انور وہاں سے پھیر لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شرم و حیا کو لے کر اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اور بھی جو ہے نا اس پر تذکرہ کریں، کیونکہ اب یہاں ہمارے ایپیسوڈ کا وقت بھی مکمل ہوا ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ کے گھر میں کوئی شرم و حیا کا اس قدر پیکر ہو تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اسے یہ نہ کہا جائے کہ کیا لڑکیوں کی طرح شرماتا ہے۔ ہاں، یہ پیارے آقا کا وصف ہے کہ پیارے آقا کماری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ تو اگر آپ کے گھر میں اگر کوئی لڑکا ہو، کوئی مرد ہو جو اس طرح شرماتا ہو تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعائے خیر بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے وصف کا اسے صدقہ نصیب کیا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا اتنا شرمیلا ہے، اتنا شرم و حیا کا پیکر ہے۔ لہٰذا ان تمام بری باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور شرم و حیا کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے شرم و حیا کرے۔ اور آخری بات میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے رب سے شرم و حیا کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نہ اکیلے میں گناہ کریں، نہ لوگوں کے سامنے علل اعلان گناہ کریں۔ اپنے رب سے ہر حال میں حیا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ عز و جل شرم و حیا کرتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اور اس کی مخلوق سے بھی شرم و حیا کرتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی خوشیاں نصیب ہوتی رہیں گی اور اس کی برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی، اور قبر و آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو آئیے 1500ویں جشن ولادت کے موقع پر یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی اپنے آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف کا پیکر بنانے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کے اندر شرم و حیا پیدا کر کے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ایف جی این چینل دیکھتے رہیے، ہمارا پروگرام بھی کنٹینیو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ایف جی این چینل خود بھی دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی دکھاتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔